کہ دین کے بارے میں تیری رائے کیا ہے، اس سے پوچھنا ہے جا کے کہ دین کے بارے میں کتاب و سنت کیا کہتی ہے۔ اگر آپ کتاب و سنت کے بارے میں سوال کریں گے تو کسی بھی عالم دین سے، کسی بھی استاد سے، کسی بھی گائیڈ سے، کسی بھی رہنما سے جب آپ کتاب و سنت کی بات پوچھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پیروکار کتاب و سنت کے ہیں، آپ اس شخصیت کے پیروکار نہیں۔ اور اگر آپ پوچھیں گے کہ تیری رائے کیا ہے، میں نے اس کے پیچھے چلنا ہے، یا کسی کی رائے کو حتمی قرار دے دیں گے تو ٹریک چینج ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ امام مالک کے بارے میں، امام مدینہ رحمہ اللہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس کوئی شخص آیا تھا، سوال کیا تھا کہ وضو کا طریقہ بتا دیں، تو انہوں نے کہا تھا تیرا سوال غلط ہے۔ وہ حیران ہو گیا، میرا سوال غلط ہے؟ وضو کا طریقہ؟ حضرت مجھے وضو کا طریقہ جاننا ہے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، مجھے وضو کا طریقہ بتا دیں۔ سوال غلط۔ پھر پوچھا سوال غلط، تو حضرت ٹھیک کروا دیں۔ تو فرمایا کہ میں کون ہوتا ہوں وضو کا طریقہ بتانے والا؟ تم مجھ سے پوچھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا طریقہ کیا تھا۔ جب یہ پوچھو گے تو میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا طریقہ بتا دوں گا، اور اگر تم یہ پوچھو گے کہ میرا طریقہ کیا ہے یا میری رائے کیا ہے تو وہ میری رائے ہوگی، وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ہے، یہ سوال کی نوعیت بدلنے کی ضرورت ہے۔ اور میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ہم پوچھنے والے اپنے سوال بدل لیں، علماء کرام کو اپنا جواب بدلنا پڑے گا۔ ہم اگر عالم سے، چاہے وہ عالم ہے، چاہے وہ نام نہاد عالم ہے، بنا ہوا ہے، جب ہم اس سے پوچھتے ہیں یہ کیا کرنا ہے، وہ اس کو مسئلہ آتا ہے تو آتا ہے، نہیں آتا تو وہ خود بنا کے بتا دیتا، اور دین آگے سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور تبدیلیاں ہوتے ہوتے وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا دین تھا اب تو کسی کی پرابلم ہی نہیں رہی، کسی کا ایشو ہی نہیں ہے کہ ہم نے اسی دین پر عمل کرنا، اور ہم کہاں جا کے رکیں گے یہ اللہ کو معلوم ہے۔ یہ جو بنیاد ہے، یہ آیت فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یہ کسی شخص کو پوچھنے اور بتانے کے اعتبار سے لا محدود اختیار نہیں دیتی، یہ محدود ہے۔ اور کس میں محدود ہے؟ کتاب و سنت میں محدود، الذکر کے اندر محدود ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس ذکر کو جو جانتے ہیں اس کے بارے میں پوچھو۔ اسپیسیفکلی اس کا معنی اہل کتاب ہے، اور عمومی مفہوم میں ہر وہ شخص ہے جو اللہ کے قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم رکھتا ہے۔ آپ اس سے جا کے یہ پوچھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ پیدائش سے لے کر موت تک کے جتنے واقعات ہیں، جتنے مسائل انسان کو پیش آتے ہیں، کوئی نہ کوئی رہنمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی۔ لہذا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اس سے کوئی ایسا مفہوم کشید کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جو لامحدود اختیار کسی شخص کو بھی دیتا ہو، نہ پوچھنے والے کو اور نہ بتانے والے کو۔ کسی کو شریعت نے لامحدود نہیں کیا۔ ہم محدود ہیں تو کہاں ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی حدود میں محدود۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ شکوہ سنجے سختی آئی مشو، از حدود مصطفیٰ بیرو مرو، کہ آئین کی سختی کا شکوہ نہ کر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی حدود سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کر۔ اسی حد کے اندر ہمیں پوچھنا ہے۔ اگر اس حد کے اندر کوئی آدمی کسی سے پوچھتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، جو بتاتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ اگر وہ اس حد سے باہر نکلتا ہے تو نہ سوال درست ہے اور نہ ہی جواب درست۔ بالبینات والزبر، یہ جو جتنے بھی نبی بھیجے تھے ہم نے، ان کو روشن دلائل یعنی معجزات بھی دیے تھے، بینات، والزبر، اور کتابیں بھی دی تھی۔ کتابیں اور روشن دلائل لے کر، صحیفے لے کر آئے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ بغیر دلیل کے سارے آ گئے۔ ہم نے ان کو وحی دی، ان کی طرف وحی بھیجی، اور ہر نبی دلائل لے کے آیا۔ اور یہ جو بینات ہے نا، یہ قرآن حکیم میں جگہ جگہ نبیوں کے ساتھ اس کا خاص ذکر آتا۔ جیسے قرآن کی بات کی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ اس میں ہدایت اور فرقان کی نشانیاں ہیں۔
تو عمومی طور پر تو بینات سے مراد وہ معجزات ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کسی بھی نبی کو عطا کرتا ہے، لیکن ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ ہر نبی کو معجزہ تو نہیں ملا، جس کو ہم اصطلاحی طور پر معجزہ کہتے ہیں وہ ہر نبی کو تو نہیں ملا۔ بعض نبیوں کو معجزات عطا ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے جب معجزہ ملتا ہے تو نہ وہ کسی نبی کے ذاتی خواہش پر نہیں ملتا، معجزہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، اور جب اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ اللہ ہی کی قدرت ہوتی ہے، وہ نبی کی قدرت نہیں ہوتی، اللہ کی قدرت سے عطا ہوتا۔ تو اگر بینات بالبینات کو آپ تمام انبیاء پر محیط سمجھیں تو ہر نبی کو تو وہ معجزہ نہیں ملا کہ جس میں طبعی قوانین کو روک کر اللہ تعالیٰ کو خاص واقعہ وقوع پذیر کرا دے، تو ہر ایک کو تو نہیں ملا۔ لیکن قرآن جب بالبینات کی بات کرتا ہے تو یہ وہ بینات ہیں جو ہر فرد، ہر نبی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ہر رسول کے ساتھ جڑی ہوئی، کہ ہر رسول کو ہم نے کوئی نہ کوئی چیز عطا کی۔ ظاہر ہے جس طرح زبر کتابیں آئیں، اگر ایک کتاب نازل ہو گئی ہے تو انہی کتابوں کو آگے بڑھانے والے، اگر کسی کو نئی شریعت نئی کتاب نہیں بھی ملی تو انہی کتابوں کو آگے بڑھانے والے انبیاء آئے ہیں، اسی کتاب کے پیروکار انبیاء آئے ہیں، لہذا کتاب کے بغیر نبی بہت سارے آئے ہیں لیکن وہ کسی نہ کسی کتاب کے پیروکار بن کے آئے۔ اسی طرح بینات کا تعلق بھی ہر نبی کے ساتھ ہے، تو بینات سے مراد خاص وہ معجزہ نہیں ہے جس کو ہم معجزہ کہتے ہیں، بلکہ بینات سے مراد ہر وہ روشن دلیل ہے جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، واضح کر دینے والی واضح دلائل۔ اور نبی کے پاس کچھ بھی نہ ہو، کسی بھی دور کا نبی ہو، تو نبی کی اپنی ذاتی زندگی ایک بہت بڑی روشن دلیل ہوتی ہے۔ وہ جو محنت کرتا ہے، وہ جو ڈیڈیکیشن دکھاتا ہے، وہ جو اپنے اللہ کے احکام پر عمل کرنے کے لیے ایک نمونہ بنتا ہے، وہ خود معجزہ ہوتا ہے، وہ بینات میں سے ہوتا ہے، وہ ایک بینہ ہوتی ہے، وہ ایک روشن دلیل ہوتی ہے۔ لہذا نوح علیہ السلام کی 950 سال کی جو محنت ہے یہ بھی بینات میں سے ہے، یعنی اس کا اگر ایک معجزہ نہیں ہے، کون کر سکتا ہے اتنا؟ یہ پیشنس، یہ صبر، یہ استقامت کون دکھا سکتا ہے؟ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ جتنے نبیوں پر جتنی بھی ان کے اوپر مصیبتیں آئیں، ان کے اوپر جو انہوں نے صبر کیا، مشکلات کا مقابلہ کیا، وہ بھی بینات میں سے ہے۔ لہذا ہر نبی کی زندگی میں آپ کو کوئی نہ کوئی ایسی بینہ ملے گی، ایسا کوئی نہ کوئی روشن دلیل ملے گی جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والی ہوگی، اس لیے کہ نبیوں کو اللہ کی طرف سے رہنمائی مل رہی ہوتی ہے، وہ ان کی زندگی دیگر انسانوں کے لیے، دیگر امتیوں کے لیے ہر وقت رہنمائی کا کام کر رہی ہوتی ہے، اسی کا نام بینہ ہے، ان کی زندگی بینہ ہوتی ہے۔ تو بینات بالبینات والزبر، ہر نبی کو کوئی نہ کوئی زندگی دیکھیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نبی جو ہے وہ کامیاب ہو جائے اور نبی دنیا میں اپنی حکومت قائم کر لے تو وہ کامیاب ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہر نبی اپنی زندگی میں کامیاب گیا ہے، کوئی نبی جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ انبیاء ایسے آئیں گے جن کے ساتھ چند امتی ہوں گے، اور بعض انبیاء ایسے آئیں گے جن کے ساتھ ایک بھی امتی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، ایک بھی امتی نہیں ہے تو کیا وہ کامیاب نہیں ہے؟ پھر بھی کامیاب ہے۔ کیوں؟ اس کی زندگی بینہ ہے، بالبینات والزبر، کتابیں تھیں جن پر انہوں نے عمل کیے، اور ان کی زندگی بینہ تھی، انہوں نے اپنے اللہ کی، چاہے وہ تنہا تھے، چاہے وہ ایک فرد تھے، چاہے وہ ایک پوری جماعت تھے، انہوں نے اللہ کے احکام پر عمل کر کے دکھایا، یہی بینات۔ لہذا اس بینہ کا یا بینات کا کی نوعیت تبدیل ہوتی رہی ہے، کسی دور میں کسی طرح کے معجزے ملے ہیں، کسی دور میں کسی طرح کے معجزے ملے ہیں، لیکن زندگیاں سب کی اللہ اور اس کے رسول، اللہ کے احکام کے مطابق، اللہ کی وحی کے مطابق گزری ہیں، اس لیے بالبینات والزبر یہ بھی سارے نبیوں کو محیط ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ جس طرح تاریخی حوالہ ہے اسی طرح اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ الذکر ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ،
ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر نازل کیا ہے، یا یہاں گویا اسپیسیفیکیشن ہو گئی، الذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن حکیم ہے۔ تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ پیچھے فَاسْأَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر اس سے مراد وہ وحی تھی جس کو اہل کتاب جانتے تھے، اور یقیناً وہی مراد ہے، تو وہ خصوصیت کے اعتبار سے ہے کہ وہ یاد دہانیاں جو وقتاً فوقتاً اللہ نازل کرتا رہا، اور اب الذکر ہے، اس سے مراد قرآن حکیم ہے۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم نے آپ کی طرف نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں پہ اوپر واضح کر دیں کہ ان کی طرف کیا نازل ہوا ہے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ غور و فکر بھی کریں، اپنے حالات پر غور و فکر کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر غور و فکر کریں، وحی کی نوعیت پر غور و فکر کریں، اس وحی کی اپنی زندگیوں کے ساتھ تعلق کے اوپر غور و فکر کریں، ان ساری باتوں پہ غور و فکر کریں۔ یہ اور اس کا تعلق اگلی آیت کے ساتھ بھی ہے، ہم پڑھتے ہیں ابھی، لیکن یہاں پہ ایک تو اس اشکال کا جواب ہوا کہ جتنے بھی نبی آئے ہیں سارے انسان تھے، تمہارا یہ جو اعتراض ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتہ کیوں نہیں ہے، یا نبی جو آتا کوئی فرشتہ نازل ہوتا، تو یہ اعتراض تو ویسے ہی لغو ہے، یہ نہ تاریخی طور پر درست ہے، نہ منطقی طور پر درست ہے، نہ حکمت کے اعتبار سے، نہ مقصد کے اعتبار سے، نہ معنی کے اعتبار سے، کسی اعتبار سے بھی درست نہیں ہے، یہ تو ویسے ہی غلط ہے۔ اور تاریخی اعتبار سے سارے نبی انسان تھے، بشر تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح بشر ہے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف نازل کیا، ایک تو اس کا اشکال کا جواب ہے، اور دوسرا یہاں مقام نبوت اور منصب نبوت کی نشاندہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے، یا کسی بھی نبی کی جو نبوت ہوتی ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ اکبر! نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی یہاں بتائی گئی ہے، آپ کا رول، آپ کا کردار یہاں بتایا گیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن کافی ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے، اور قیامت تک آنے والے ایسے لوگ جن کو یہ غلط فہمی اور یہ مغالطے پیدا ہوتے رہیں گے، ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کوئی آسمان سے ڈائریکٹ تمہیں نہیں ملا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم نے ڈائریکٹ ان کو نہیں دیا، آپ کو عطا فرمایا ہے۔ إِلَيْكَ الذِّكْرَ، آپ کی طرف آیا ہے، جس کو دوسرے مقام پر فرمایا کہ عَلَىٰ قَلْبِكَ، آپ کے دل پر نازل کیا ہے، لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں، ڈرانے والوں میں بن جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا، گویا قرآن جو نازل ہوا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر نازل ہوا، قلب اطہر پر نازل ہوا، تو اب نازل آپ کے اوپر کیوں ہوا؟ ڈائریکٹ لوگوں کو کیوں نہیں ملا؟ اس لیے کہ اکیلا قرآن رہنمائی کے لیے کافی نہیں تھا۔ اگر قرآن کافی ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن سے بین دفتین ایک بنی بنائی کتاب آ جاتی، تختیوں پہ لکھا ہوا آ جاتا، آسمان سے نیچے پہنچتا، تو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر بھی اس کو سمجھ لیتے۔ قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دیا ہے، ان کو نہیں دیا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، آپ کو دیا۔ کیوں آپ کو دیا ہے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ یہ ڈائریکٹ پڑھیں گے تو ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ان کے اوپر کیا نازل ہوا۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ ان کو واضح کر دیں، تبیین کر دیں، بیان کر دیں۔ جیسے پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں کہ وَمَا أَرْسَلْنَا، سورہ ابراہیم میں غالباً، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ۔ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ اسی قوم کی زبان میں بھیجے ہیں تاکہ وہ ان کے اوپر واضح کر سکیں۔ ان کی زبان جانتا ہوگا تو واضح کرے گا نا، اگر ان کی زبان نہیں جانتا ہوگا، ان کے لہجے سے واقف نہیں ہوگا، تو وہ کیسے سمجھائے گا ان کو؟ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ وہ ان کے اوپر واضح کرے۔ تو یہ ڈیوٹی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، بطور مبین آپ واضح کرنے والے ہیں، آپ کی ڈیوٹی ہے۔ قرآن آپ کو دیا، واضح آپ نے کرنا ہے۔
اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتھارٹی ہیں، ہر قرآن پڑھنے والا اتھارٹی نہیں ہے۔ جو قرآن کو لغت کی مدد سے سمجھ کر اس کے مفہوم کا تعین کرتے ہیں، ان کی گمراہی واضح کرتی ہے یہ آیت، کہ ہر وہ شخص جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی تبیین، آپ کا فرمایا ہوا بیان، آپ کی ہوئی تشریح، اس کو سامنے نہیں رکھتا، بلکہ صرف قرآن کو وہ کہتا ہے مجھے قرآن کافی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت ایسے لوگ آئیں گے جو اپنے آپ کو علم کے اساتین سمجھتے ہوں گے، اور ایک شخص تکیہ لگائے بیٹھا ہوگا اور وہ کہے گا کہ مجھے اکیلا قرآن کافی ہے، مجھے اس کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ ایسے لوگ کہتے ہیں اور ہمیں دکھائی دیتے ہیں، اور ماضی میں بھی دکھائی دیے، حال میں بھی موجود ہیں، اور کتنی دنیا ہے جو یہ کہتی ہے کہ ہمیں قرآن کافی ہے، ہمیں اس کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اور سوال پوچھتے ہیں قرآن میں کوئی چیز آئی ہے؟ یعنی ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ قرآن کو صاحب قرآن سے جدا کر کے پڑھا ہی نہیں جا سکتا۔ قرآن ڈائریکٹ تمہارے اوپر نازل نہیں ہوا، قرآن نازل ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کا کیا مطلب ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائیں گے کہ کیا مطلب ہے۔ اگر کسی شخص کی سمجھ میں آج آتا ہے ایسی کوئی بات اس کی سمجھ میں آتی ہے جو نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی، نہ صحابہ کرام کی سمجھ میں آئی، اور نہ کسی نے آج تک پوری تاریخ میں سمجھی، اگر کسی شخص کی سمجھ میں آج قرآن کو پڑھ کر کوئی مفہوم سمجھ میں آتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی تبیین کے خلاف ہے، تو اس قرآن کے اوپر عمل کرنے کا کوئی مفہوم نہیں ہے، کوئی معنی نہیں ہے، وہ نیری گمراہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اللہ اکبر۔ لہذا باؤنڈ ہو گئی بات، محدود ہو گئی، بائنڈنگ بن گئی، کیا کہ ہر وہ چیز جو صاحب قرآن بتائے گا وہی قرآن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے ایک بات جو میں ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں، آپ اس کو سمجھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر پر قرآن نازل ہوا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، آپ کی طرف میں قرآن نازل کیا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ واضح کریں لوگوں کے لیے، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ان کی طرف کیا نازل ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ بات جو کسی شخص کی سمجھ میں نہ آئے، عربی جاننے کے باوجود سمجھ میں نہ آئے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف دیکھے گا کہ کیا مطلب ہے اس کا۔ ہر وہ شخص جس کو کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے، تو ایک تو وہ باتیں ہیں جن کی سمجھ میں نہ آئے، لیکن قرآن اٹسیلف، قرآن کا وجود، قرآن کی موجودگی، قرآن کا ہم تک پہنچنا، یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے کے بغیر، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کے بغیر، اور نبی اکرم صاحب قرآن کے بغیر قرآن کے وجود کا ہی کوئی معنی نہیں۔ قرآن کیوں قرآن ہے؟ نازل بہ الروح الامین، اس کو نازل کیا ہے روح الامین نے، کہاں؟ علی قلبک، آپ کے دل پر۔ اب دل پر جو چیز، کوئی چیز جو دل میں ہوتی ہے، وہ دوسروں کو کیسے پتہ چلتی ہے؟ بولے تو، کچھ کرے تو، کچھ سمجھائے تو دوسروں کو پتہ چلتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بولیں، آپ کچھ کریں، یا دوسروں کا کیا ہوا کوئی کام اس کو برقرار رکھیں، یہ تین چیزیں ہیں جس کو حدیث کہتے ہیں۔ من قول ما صدر عن النبی من قول او فعل او تقریر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات صادر ہو، چاہے آپ کے فرمان سے صادر ہو، چاہے آپ کے کام سے، آپ کے فعل سے صادر ہو، او تقریر، یا آپ کسی عمل کو برقرار رکھیں، جس کو ہم حدیث سکوتی بھی کہتے ہیں، حدیث تقریری بھی کہتے ہیں، کہ آپ نے خاموشی اختیار فرمائی ہو یا آپ نے اس کی تحسین فرمائی ہو، آپ کے سامنے کوئی کام ہوا ہو، وہ بھی حدیث میں آتا ہے۔ لہذا یہ تینوں باتیں جو دل کی بات ظاہر ہونے کے لیے آدمی بولے یا کچھ کرے یا کچھ برقرار رکھے، ان تینوں باتوں کو تو حدیث کہتے ہیں۔ تو دل میں نازل ہونے والا قرآن لوگوں کو کیسے پتہ چلا، لوگوں تک پہنچا کیسے؟ ظاہر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے تو قرآن بنا نا۔ قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ قرآن،
اس کی ترتیب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، یہ ترتیب ہے، وگرنہ جو نزولی ترتیب تھی پہلی وہی 30ویں پارے میں چلی گئی، اور یہ ساری ترتیب کیا ہے؟ یہ توقیفی ترتیب ہے۔ توقیفی کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر موقوف ہے۔ آپ نے جو فرمایا کہ یہ آیت پہلی ہے تو وہ پہلی ہو گئی، آپ نے فرمایا اس سے اگلی آیت، آپ جب وہی نازل ہوتی تھی، اور یہ سارا کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سے نہیں کیا۔ ان علینا جمعہ وقرآن، اللہ فرماتا ہے یہ ہماری ذمہ داری تھی، ہماری ذمہ، اللہ فرماتا ہے ان علینا، تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لتبین للناس ما نزل الیہم کی آپ نے وضاحت فرما دی۔ اب قرآن بنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے، لہٰذا جن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ صاحب قرآن کے فرمان کے بغیر وہ کہتے ہیں قرآن سمجھ لیں گے، ان کو یہی نہیں پتا کہ قرآن حدیث سے ثابت ہوا ہے، حدیث قرآن سے نہیں، قرآن خود ثابت ہوا ہے حدیث سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ قرآن ہے تو قرآن ہے، وہی تو حدیث ہوتی ہے۔ یہ بات صرف کہنے کے لیے ہے، سمجھانے کے لیے ہے، وگرنہ تقدیم اور تاخیر کے اعتبار سے یا دلیل اور استدلال کے اعتبار سے قرآن اور صاحب قرآن میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صاحب قرآن پہلے ہے، قرآن صاحب قرآن پر نازل ہوا ہے۔ کوئی شخص یہ نہ کہے، اور اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی کو چیلنج کرتا ہے۔ لغت کے اعتبار سے وہ کہتا ہے کہ یہ قرآن نے کہا ہے کہ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر روزے کو پورا کرو رات تک۔ اب رات کب شروع ہوتی ہے؟ کون بتائے گا کہ رات کب شروع ہوتی ہے؟ روزے کو پورا کرو رات تک، اللیل، تو لیل کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ سورج غروب ہونے سے شروع ہوتی ہے، یا شفق غائب ہونے سے شروع ہوتی ہے، یا شفق غائب ہونے کے بھی بعد؟ رات کب شروع ہوتی ہے؟ وہ کون سی باؤنڈری لائن ہے جس کے بعد ہم کہیں گے یہ رات آ گئی ہے؟ کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ روزہ پھر رات تک پورا کرو۔ اب رات تک پورا کرنا ہے، اگر لغت کی مدد سے سمجھیں گے تو کسی کی رات 10 منٹ بعد ہوگی، کسی کی رات 20 منٹ بعد ہوگی، کسی کی رات گھنٹے بعد ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی کہ رات کا کیا مطلب ہے؟ رات کا مطلب ہے مغرب، جو ہی مغرب آتی ہے رات شروع ہو گئی۔ لہذا آپ رات کے لغوی معنوں پہ جائیں تو کئی مفاہیم آپ کے ذہن میں آ سکتے ہیں۔ وقت کا تعین ممکن نہیں ہے، آپ کو اس لیل کے مفہوم کے تعین کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یہ آپ کی ڈیوٹی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی تھی کہ جو لیل کا لفظ نازل ہوا ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ یہ ڈیوٹی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی ہے۔ آپ کیلے محض نعوذ باللہ من ذالک ڈاکیے نہیں تھے، نعوذ باللہ من ذالک کہ ادھر سے پیغام آیا آگے پہنچا دیا، ایسا نہیں تھا۔ تبیین کلام اور بیان کلام یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی، لہذا آپ نے پورا قرآن صرف پہنچایا نہیں بلکہ آپ نے سمجھایا۔ یہ ہے تبیین کا مطلب، وگرنہ تو الصلاۃ اقیم الصلاۃ، قرآن تو اتنی بات کرتا ہے اقیم الصلاۃ، اب صلاۃ کو کیسے قائم کرنا ہے؟ لفظ صلاۃ کے لغت کے اعتبار سے کوئی سمجھنا چاہے تو لفظ صلاۃ کے 22 معنی ہیں لغت میں۔ صلاۃ کا معنی دعا بھی ہوتا ہے، صلاۃ کا معنی رحمت بھی ہوتا ہے، صلاۃ کا معنی کسی چیز کو آگ پر پگھلانا بھی ہوتا ہے، کسی چیز کو، یہ جو آپ باربیکیو بناتے ہیں اور نیچے آگ پر تپانا، یہ بھی صلاۃ کے معنوں میں شامل ہے۔ حتیٰ کہ عربوں میں جو بانس سیدھے کرنے کے لیے جو شکنجا بنایا جاتا تھا، اس کے نیچے آگ جلائی جاتی تھی، آج بھی جہاں بانس سیدھے کیے جاتے ہیں وہ اس طرح کا شکنجا ہوتا ہے، نیچے ذرا سی آگ اس کو
ذرا سی گرمائش دے کے حدت دے کے اس کو سیدھا کیا جاتا ہے، اس کو بھی صلات کہتے ہیں۔ اور خاص طرح سے کندھے ہلا کر اور کولے مٹکا کر چلنے کو بھی صلات کہتے ہیں۔ علی حاصل قیاس کوئی 22 معنی لغت کی مدد سے آپ اقیم الصلاۃ کے معنی کا تعین کر کے دکھا دیں کیا معنی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی شخص اس کا معنی یہ کر دے کہ باربیکیو بنایا کرو اور کھایا کرو، اور اگر کوئی شخص اس کا معنی یہ کر دے نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک کہ ڈانس کرنا اس کا معنی ہے۔ یہ دھمال ڈالنے والے کل کلان جو ہے اقیم الصلاۃ کا لفظ صلاۃ کا معنی کہیں سے نکال کے لے آئے۔ قیامت تک کے لیے امکانات موجود ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ڈیوٹی نے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے واضح کر دیں کہ ان کے اوپر کیا نازل ہوا ہے۔ اقیم الصلاۃ کے لفظی معنوں کا اعتبار نہیں ہوگا، اب اعتبار ہوگا تو صلو کما رأیتمونی اصلی کا ہوگا، اس طرح سے نماز پڑھو جس طرح سے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو۔ اب متعین ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ کا معنی متعین فرما دیا، لہذا قیامت تک وہی معنی چلے گا۔ لغت 22 کیا 44 کیا 2200 معنی بھی بتا دے تو اقیم الصلاۃ کا معنی وہی رہے گا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے صاحب قرآن کی اتھارٹی۔ اگر صاحب قرآن کی اتھارٹی آپ اس میں سے نکال دیں تو پھر قرآن کے مفہوم کے تعین میں تو کوئی حد باقی نہیں رہتی، آپ جہاں مرضی چلتے جائیں، آپ جہاں تک مرضی۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تم میں ایک چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، آپ نے فرمایا تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ترکت فیکم امرین، 2 چیزیں ہیں، ایک وہ قرآن ہے اور دوسرا صاحب قرآن کی سنت ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے، اس کا جو پریکٹیکل آسپیکٹ ہے، اس کو آپ الگ کر دیں گے تو قرآن کا تو کوئی مفہوم کوئی حد باقی نہیں رہتی ہے، جو مرضی مفہوم۔ آج نئے نئے اسکالر اٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی نہیں جناب اس کا اصل معنی یہ ہے، مجھے چونکہ عربی آتی ہے، میں چونکہ عربی کا ماہر ہوں۔ تو قرآن سمجھنے کے لیے صرف عربی کا ماہر ہونا ضروری نہیں ہے، قرآن سمجھنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ماہر ہونا بھی ضروری ہے۔ اس لیے کہ 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان 2 چیزوں سے چمٹے رہو گے۔ اور وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ۔ لہذا آپ کو قرآن کا کوئی مفہوم سمجھنے میں دقت ہو رہی ہو تو کس کو دیکھنا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھنا، آپ سمجھائیں گے، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے۔ لہذا یہ جو سورۃ النحل کی آیت ہے، یہ پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات میں، اپنے نبوت کے مقام میں، اپنے رسالت کی اتھارٹی میں قرآن صرف پہنچانے کی اتھارٹی ہی نہیں ہے، قرآن سمجھانے کی بھی اتھارٹی ہے۔ لہذا قرآن کا فہم اور قرآن کی سمجھ بھی وہی ہوگی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو قرآن نازل ہوا ہے نا، یہ تمہیں تو صرف یہ قرآن پتہ چلتا ہے کہ یہ نازل ہوا ہے، حالانکہ اس کی جو حکمت ہے، اس قرآن کی جو اس کا جو پریکٹیکل اسپیکٹ ہے اور جو اس کی تبیین ہے، جو اللہ نے فرمایا ان علینا جمعہ وقرآنا ثم ان علینا بیانا، اس کو جمع کرنا، اس کو پڑھانا اور اس کا یاد رکھوانا وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ثم ان علینا بیانا، اور پھر اس کو واضح کرنا اور اس کی تبیین کرنا، اس کو کھول کر بیان کرنا، اس کی وضاحت کرنا، وہ بھی ہمارے ذمے ہے۔ تو جو اللہ کے ذمے تھا ثم ان علینا بیانا، وہ بیان جو اللہ نے فرمایا کہ ہمارے ذمے ہے وہی بیان ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ آپ لوگوں کے اوپر واضح کر دیں کہ ان کی طرف کیا نازل ہوا ہے۔ یہ ہے وہ بنیادی فکر کی بنیاد، وہ بنیادی فکر جس کو آپ اگر حرز جاں بنائیں گے تو ہر مسئلہ حل ہو جائے گا، وگرنہ کسی مسئلے کی کوئی بنیاد نہیں۔
نئے نئے آپ کو اسکالرز، نام نہاد اسکالرز ملتے ہیں جو قرآن کے مفہوم میں اپنی مرضی سے اس کا تعین بھی کرتے ہیں، اس میں رد و بدل بھی کرتے ہیں۔ کس بنیاد پر؟ لغت کی بنیاد۔ ہر وہ لغت صحیح ہے اور ہر وہ معنی قرآن کا صحیح ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں تو تبیین ذکر